عمر ایوب خان لیڈر آف اپوزیشن، ان کے رہائش گاہوں پہ چھاپے مارے گئے، سب کچھ کیا گیا، اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت منسوخ کروائی گئی، لیکن آج ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ ایک باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ میاں والی پولیس کی جانب سے قائد حزب اختلاف اور مرکزی سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عمر ایوب خان کی رہائش گاہ پر چھاپے کی مذمت کی ہے جو چھاپا مارا تھا، اور عمر ایوب خان کی گرفتاری کی کوشش نہایت بزدلانہ حرکت اور جمہوریت کے خلاف اقدام ہے، کیونکہ عمر ایوب خان صاحب کو کل گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے گھر پر پنجاب پولیس نے چھاپے مارے تھے۔ عمر ایوب خان درجنوں جھوٹے اور جعلی مقدمات میں پہلے ہی سے رضاکارانہ طور پر عدالتی کارروائیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور قائد حزب اختلاف کے خلاف اقدام ملک کی اپوزیشن کے وجود کو مٹانے اور تنقید و اختلاف کو ریاستی طاقت سے کچلنے کی آمرانہ رسم کا تسلسل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کو بچانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر پر لازم ہے کہ پنجاب اور وفاقی مینڈیٹ جو حکومتوں کے اشتعال انگیز اقدام کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف ایوان کی سطح پر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، اسپیکر خواہ پنجاب اسمبلی کے ہوں یا بلوچستان اسمبلی کے ہوں یا پھر آپ کی مرکز کے قومی اسمبلی کے ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس بارے میں کوئی قدم اٹھائیں گے، کیونکہ وہ اتنے جاندار اسپیکر نہیں ہے، کوئی اپنی پارٹی کا اور کوئی پارٹی کے اعلی کاروں کا محتاج ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر پر لازم ہے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ قائد حزب اختلاف کے خلاف پولیس گردی کا معاملہ ایوان میں اٹھائیں گے اور مینڈیٹ چوروں سے پارلیمان میں جواب طلب کریں گے، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور عمر ایوب خان سمیت تمام تحریک انصاف کے ہر کارکن اور ذمہ دار مینڈیٹ چور فسائیوں کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے۔ عمران خان کی قیادت میں ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی اور ملک و قوم کی حقیقی آزادی سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تو ہو گیا جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اہم ترین اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بات پیچھے نہ ہٹنے والی ہے یہ اب کافی ہو چکی ہے جی، میچور ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب سے اب کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا کہ وہ پیچھے ہٹیں گے۔ وہ اپنی بات پر قائم ہے، نہ ہی NRO لیں گے اور نہ ہی NRO دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو ایک اہم ترین جو خبر ہے جی وہ ہے ججز کا ایک ہو جانا، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب اور جسٹس کیانی، محسن اختر کیانی، سب کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی، غلیظ قسم کی کمپین اور پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی، بلکہ کروائی گئی، اور سارے نون فیسز ہیں، ان نون کوئی بھی نہیں ہے، نامعلوم نہیں، معلوم فیسز ہیں، اور انہوں نے بڑے خشوع و خضوع سے اس کمپین میں، اس غلاظت کے ڈھیر میں حصہ لیا اور دانستہ لیا، اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اس پہ میں نے مین چینل پہ بتا چکا ہوں کہ اس پہ صبح ہی انرسٹ تھا، کافی غصہ تھا، تشویش تھی، ایک فل کورٹ میٹنگ صبح ہوئی، تمام مقدمات شروع ہونے سے پہلے ہوئی، اور جو میں اس پہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جو مقدمات، کیونکہ آج مقدمات کی سماعت تاخیر سے شروع ہوئی، تو آنریبل ججز نے اس پہ یہ کہا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کا 2 ٹوک جواب دیا جائے گا، کبھی جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف، کبھی جسٹس جہانگیری کے خلاف، کبھی جسٹس کیانی کے خلاف، کبھی جسٹس ارباب کے خلاف۔ یہ جو شروع کروایا جاتا ہے سلسلہ، اب اس کو بریک لگوا دینی چاہیے، لہذا صبح ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی، اور اس پہ چیف جسٹس اب عامر فاروق ہیں، اور جسٹس کیانی، محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز، یہ فل بینچ بنایا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ انہی سے متعلق معاملہ ہے، انہی کی ڈگری کو جعلی قرار دیا گیا، لہٰذا یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فل کورٹ ہے، اور اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی موجود ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو معاملات پہلے تھے کہ 6 ججز ایک سائڈ پہ تھے اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب دوسری سائڈ پہ، تو اس معاملے میں وہ آ گئے ہیں، آن بورڈ ہو گئے ہیں، اور یہ ایک خوش آئند اطلاع ہے۔ دوسری جانب میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور وکلا تنظیموں کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں پاکستان بار کونسل بھی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تھی، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بھی تھی، ان سب کا مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ ایک سخت میسج گیا ہے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی اور تمام وکلا تنظیموں کی طرف سے بھی کہ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی بھرپور مذمت کی گئی اور ڈسٹرکٹ بار عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کہا گیا جی، اور کوئی ادارہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، کسی جماعت سے امید نہیں کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کرے۔ جب پارلیمنٹ پر قدغن لگی تو ہم نے آواز اٹھائی، اگر کسی کو عدالتی فیصلے پر اعتراض ہے تو متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ اور جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور تمام بار عہدیدار اور تمام بار ایسوسیشنز عدلیہ پارلیمنٹ کے معاملے میں مداخلت نہ کرے اور عدلیہ کے معاملات میں مداخلت مت کریں، یہ کہا گیا ہے انتظامیہ کو، حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور 10,000 وکلا کی منتخب باڈی یہاں موجود ہے۔ بار عہدیدار تمام اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہنا چاہیے، ملک میں عدلیہ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی حرکت کی گئی وکلا کے خلاف، ججز کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہم ہڑتال بھی کر سکتے ہیں، ہم ڈنڈے بھی کھا سکتے ہیں اور ہم ڈنڈے مار بھی سکتے ہیں، یہ بھی کہا گیا۔ اور جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ آج اسلام آباد بار ایسوسیشنز کی کابینہ کا اجلاس صدر ریاست علی آزاد کی زیر صدارت ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، آزاد اور خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہے۔ اس حوالے سے آزاد عدلیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جس طرح آزاد عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اس حوالے سے مزاحمت بھی کرے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی اس حوالے سے مزاحمت بھی کریں گے اور جس کے لیے وکلا نمائندہ کنونشن ہوگا اور ہم ہڑتال بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے اور ہر وہ اقدام کریں گے جو بھی ہمیں ضروری محسوس ہوا اور کسی بھی صورت میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور دیگر بار ایسوسیشن نے کہا ہے کہ جی عدالت عالیہ سے ججز کے خلاف نام نہاد سوشل میڈیا مہم سے متعلق تعدیبی کارروائی اور توہین عدالت کی کارروائی کا فوری طور پر آغاز ہو چکا ہے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ مستقبل میں ہر غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور دیگر عدلیہ کے معزز صاحبان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ضرورت پڑی تو عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہراول دستہ ہم ثابت ہوں گے اور ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو آئین کی اور قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس لیے جناب خفیہ طاقت کو آزاد عدلیہ کے عدالتی معاملات میں مداخلت کو کسی طور پر بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج چلا گیا جی اور حکومت کو بھی چلا گیا ہے، اور یہ جو صبح دوپہر شام ایک غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے آنریبل ججز کے خلاف، اس کو بھی ایک میسج چلا گیا ہے کہ اب یہ قابل قبول نہیں، بلکہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کے بعد ہی کافی لوگوں کو افاقہ ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں یہ سماعت جو ہے اس پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے اور یہ چیزیں آگے بڑھ جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور اس کے بعد یہ توہین عدالت کی کارروائی فل کورٹ کی جو ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ریمارکس ہیں، ایسی باتیں مت کریں کہ ہم کیا ڈائریکشن دیں گے، اور یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے، ججز کونسل کو جواب دے دیں گے مگر ذمہ داران گرمیوں کی چھٹیاں اڈیالہ میں گزاریں گے۔ ججز کونسل کو جواب دے دیں گے مگر ذمہ داران گرمیوں کی چھٹیاں اڈیالہ جیل میں گزاریں گے۔ یہ آیا ہے فل کورٹ کی طرف سے جواب، جنہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ایک غلیظ مہم میں حصہ لیا۔ کیا ججز اب جواب دینے کے لیے رہ گئے ہیں؟ عدالت نے پیمرا، ڈی جی ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹس جاری۔ عدالت نے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔